بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد وأعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأصلنا له عين القطر من الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا. ہم نے اپنی طرف سے داؤد علیہ السلام کو بہت بزرگی بخشی تھی، بہت بڑا مقام عطا کیا تھا، بہت بڑا مرتبہ بخشا تھا، یہاں تک کہ یا جبال اوبی معہ والطیر، ہم نے پہاڑوں کو بھی حکم دیا کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ ذکر کیا کریں، تسبیح کیا کریں، اور پرندوں کو بھی. تو جب وہ تسبیح کرتے تھے تو ان کے ساتھ پہاڑ بھی تسبیح کرتے تھے اور حیوانات پرندے بھی تسبیح کرتے تھے. یوں تو ہر شے اللہ کریم کی تسبیح کرتی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو، چونکہ کائنات کی ہر چیز کا مدار حیات ہی اللہ کی تسبیح پر ہے. جو اس سے غافل ہوتی ہے مٹ جاتی ہے. اس کے علاوہ بھی یہ تسبیح تو کسی کی دوسرے کو سمجھ نہیں آتی. ہر لمحہ، ہر آن، ہر پتا، ہر ذرہ، ہر قطرہ، ہر چیز ذکر کر رہی ہے، لیکن کسی کو پتہ نہیں چلتا. اور مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ جب پہاڑ اور پرندے ذکر کیا کرتے تھے تو عام آدمی بھی ان کا ذکر سنتا تھا، یعنی زبان حال سے نہیں، آواز سے، زبان کال سے ذکر کرتے تھے اور عام آدمی بھی سنتا تھا. یہ کچھ جو اس طرح کے مقام آتے ہیں نا، یہ آج کل کے روشن خیالوں پہ بڑے گراں گزرتے ہیں، اور پھر وہ ان کی بڑی عجیب و غریب تسبیحیں، ان کی مختلف تشریحات اور مختلف تصریحات کرتے ہیں اور بہانے تراشتے ہیں. وہ جی ان کی آواز بہت مزیدار تھی اور یوں پتہ چلتا تھا پہاڑ جھوم رہے ہیں، تو اسے قرآن نے ذکر کہہ دیا. قرآن کریم کوئی بات روایتی نہیں فرماتا. قرآن جو فرماتا ہے وہ حق ہے، کلام اللہ کا ذاتی کلام ہے قرآن پاک، اور جو ارشاد ہوتا ہے بعین ہی ویسا ہی ہوتا ہے، وہ عین حق ہوتا ہے. جب پہاڑوں کو حکم دیا کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ ذکر کیا کرو، تو جب وہ ذکر کرتے تھے تو واقعی پہاڑ ان کے ساتھ ذکر کرتے تھے، اور
ایسا ذکر کرتے تھے کہ عام آدمی بھی سن سکتا تھا۔ اسی طرح پرندوں کو حکم دیا کہ ان کے ساتھ ذکر کریں، اور یہ ان کی بزرگی کی دلیل ہے۔ فرمایا ہم نے داؤد علیہ السلام کو بہت بزرگی عطا کی تھی کہ ان کے ساتھ پہاڑوں کو بھی حکم دیا اور پرندوں کو بھی ان کے ساتھ ذکر کیا کریں۔ تو مفسرین کرام یہاں فرماتے ہیں کہ کسی کے ساتھ اگر بہت سے لوگ ذکر میں شامل ہو جائیں تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، یہ اس کی رحمت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ کوئی ذکر کرتا ہے، خود بھی کرتا ہے تو اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کی رحمت ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ بہت سے لوگ شریک ہوتے جائیں تو یہ اللہ کریم کا بہت بڑا احسان ہے اور یہ اس کا بہت بڑا کرم ہے۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ان کے لیے لوہے کو ہم نے نرم کر دیا تھا، اور حکم دیا نعم السابغات، اور انہیں لوہے کے لباس بنانے کا حکم دیا جنہیں زرہ کہا جاتا ہے۔ جب دست بدست جنگ ہوتی تھی تلواروں کی تو زریں پہنی جاتی تھیں۔ آج کل بندوقوں گولیوں کا زمانہ ہے تو آج کل وہ لائف جیکٹس آ گئی ہیں جو پہنی جاتی ہیں اس سے، تو وہ زریں بنانے کے لیے فرماتے ہیں کہ زرہ کے موجد داؤد علیہ السلام ہیں اور انہیں من جانب اللہ یہ علم عطا ہوا، اور لوہا ان کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا، اور انہیں حکم دیا انعم السابغات کہ آپ زریں بنائیں، وقدر فی السرد، اور ان کی جو وہ کنڈے سے بناتے ہیں چونکہ وہ سارے دائرے مل کر ایک جال سا بنا ہوا ہوتا ہے تو وہ خوبصورت بنائیں، اندازے سے بنائیں، ایک جیسے اور خوبصورت بنائیں۔ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا اور انہیں حکم دیا کہ آپ زریں بنائیں۔ اللہ کریم نے انہیں زریں بنانا سکھا دیا، اور یہ ذرا بکتر ایجاد ہے داؤد علیہ السلام کی، سب سے پہلے انہوں نے یہ بنائی، اور حکم دیا کہ انہیں خوبصورت انداز میں قدر فی السرد، ان کے کنڈوں میں، ان کے کڑوں میں توازن رکھیں، یعنی خوبصورت کر کے بنائیں۔ وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کریں، نیکی کریں۔ تو یہاں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کی پردہ کردہ چیزوں سے تحقیق کر کے انسانی بہتری کے لیے کچھ ایجاد کرنا اور اسے لوگوں کے لیے عام کرنا، اگر ایمان ہو تو یہ بجائے خود عبادت ہے۔ دنیا کی بہترین اور بڑی بڑی ایجادات تاریخ میں تلاش کی جائیں تو سب مسلمانوں نے کی ہیں۔ اہل مغرب نے ان ایجادات کو مزید بنا سنوار کر وہ اپنے نام کر لیں اور تاریخ اسلام کو چھپا دیا گیا، ورنہ یہ جتنی کمالات آپ کو نظر آتے ہیں یہ ان کے موجد بنیادی طور پر مسلمان ہیں۔ اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ مخلوق کی بہتری کے لیے اللہ کی پیدا کردہ اشیاء کو جوڑ کر کوئی چیز بنانا جس سے لوگوں کو بھلا ہو، یہ نیکی ہے اور بجائے خود عبادت ہے۔ انی بما تعملون بصیر، کہ تم جو کچھ کرتے ہو میں اسے دیکھ رہا ہوں، کس ارادے سے کرتے ہو، کس نیت سے کرتے ہو، لوگوں کی بہتری کے لیے کرتے ہو یا تمہاری نیت میں کوئی فتور ہے یا لوگوں کو دھوکہ دے کر پیسے بٹورنا چاہتے ہو، تو جیسی نیت ہوگی فرمایا اللہ کے روبرو کر رہے ہو تو اس پر نتائج ویسے مرتب ہوں گے جیسا تمہارا خلوص ہوگا، جیسی تمہاری نیت اور ارادہ ہوگا، جو چیز تمہارے دل میں ہوگی، کیونکہ اللہ کریم سے تو کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔
وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور سلیمان علیہ السلام کے تو ہم نے ہوا تابع کر دی جو انہیں سفر کراتی تھی، 1 مہینے کی راہ صبح طے کر لیتے تھے اور مہینہ بھر کی راہ شام کو طے کر لیتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے سفر جو ہیں وہ ایسے ملتے ہیں کہ وہ بمِ لاؤ لشکر اپنی فوج اور ہمراہیوں کے سمیت سفر کرتے تھے، جس میں حیوانات بھی ہوتے تھے، گھوڑے بھی ہوتے تھے، پرندے بھی ہوتے تھے، جن بھی ہوتے تھے، انسان بھی ہوتے تھے۔ تو گویا ہوائی جہاز کی ایجاد جو ہے یہ سلیمان علیہ السلام نے کی، اور آج بھی ہوائی جہاز کی فلسفی یہی ہے کہ ہوا اسے اڑاتی ہے۔ ہوائی جہاز کے انجن جو ہیں ان میں ایسا نظام ہوتا ہے کہ باہر سے کھلی ہوا کو کھینچ کر پیچھے سے اسے زور سے نکالتے ہیں اور وہ اسے آگے پش کرتی ہے، اسی پر اڑتا ہے۔ تو فرمایا انہیں انجن بنانے کی ضرورت نہیں تھی، ہم نے ہوا کو ان کے مسخر کر دیا، اور وہ مہینے بھر کا سفر صبح مہینے بھر یعنی 2 مہینوں کا سفر وہ 1 دن میں، دن کو آرام کر کے بھی طے کر لیا کرتے تھے۔ اب وہ اس کی شکل کیا تھی، وہ کتنا بڑا ہوتا تھا کہ اس میں ان کا سارا لو لشکر بھی آ جاتا تھا، ایک ہی ہوتا تھا یا بہت سے ہوتے تھے، متعدد ہوتے تھے جن میں ان کی ساری فوج لو لشکر سما جاتا تھا۔ لیکن بہرحال اللہ کریم فرماتے کہ ہم نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا تھا، اسے حکم دیتے تھے وہ اڑا لیتی تھی۔ اور آج بھی ہوائی جہازوں کو صرف ہوا اڑائے پھرتی ہے۔ ہوائی جہاز کے جتنے قسم کے بھی انجن ہیں وہ صرف ہوا کو آگے سے کھینچ کر پیچھے نکالتے ہیں، اور اسی پر جتنی طاقت کی ہوا ہوتی ہے جس زور سے نکالتے ہیں ان کی رفتار یا ان کی طاقت کا مدار ہے۔ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا۔ زمین سے تانبا چشمے کی طرح پگھلا ہوا ابلنا شروع ہو گیا۔ اور پھر وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور جنات میں سے بھی وہ تھے جنہیں حکم دیا گیا کہ ان کی غلامی کریں اور ان کے کام کاج کریں اور ان کی تابعداری کریں۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور جنات میں سے جس کسی نے ہمارے اس حکم کی تعمیل نہ کی اور اس سے سر پھیرا، اسے ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں۔ گویا سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، وہ ان کے لشکر کو اڑائے پھرتی تھی، اور تانبے کا چشمہ بہا دیا، جنات کو تابع کر دیا، اور وہ ان سے کام لینے پر قادر تھے۔ جو خوشی سے نہیں کرنا چاہتے تھے ان سے زبردستی بھی بگاڑ لینے پر قادر تھے، لیکن جو انکار کرتے یہ جن سے زبردستی لی جاتی انہیں جہنم کا عذاب بھی ہوگا۔ جو ان کی اطاعت نہیں کریں گے انہیں جہنم کا عذاب السعیر، آگ کا عذاب، جہنم کا دردناک عذاب، انہیں اس کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ تو جنات ان کے بہت سے کام کرتے تھے، ان کی غلامی کرتے تھے۔ قرآن کریم نے بھی اس کی لمبی تفسیر دی ہے۔ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ، ان کے لیے جو حکم وہ دیتے، جو کچھ وہ بنوانا چاہتے وہ بناتے تھے جنات۔ بڑی بڑی عمارتیں، محلات، قلعے، جو حکم دیتے وہ جنات تعمیر کر دیتے تھے۔ وتماثیل، اور مورتیاں،
ان کی شریعت میں جائز ہوں گی، تو بہت خوبصورت مورتیاں تراشتے ان کے لیے جنات اور بناتے تھے۔ وجسان کل جواب، اور ایسے بڑے بڑے لگن جیسے تالاب ہو جس میں سارا لو لشکر کھانا کھاتا، یہ سب کے لیے، اور بڑی بڑی دیگیں، قدور راسیات، اور اتنی بڑی بڑی دیگیں بناتے جو اپنی جگہ سے ہلائی نہیں جاتی تھی، جن میں کھانا پکتا تھا، اور وہ بڑے بڑے لگن ہوتے تھے جن میں کھانا تقسیم ہوتا تھا، حوض اور تالاب جیسے بڑے بڑے لگن، اور اتنی بڑی بڑی دیگیں کہ انہیں ہلایا نہیں جا سکتا تھا۔ اعملوا آل داود شکرا، اے آل داؤد، اے داؤد علیہ السلام کی اولاد، میرا شکر ادا کرو۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہوتے ہیں، میرے بندوں میں بہت کم ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام کے جن بھی تابع کر دیے وہ ان کی خدمت بھی کرتے تھے، ان کے لیے محلات بناتے تھے، کلے بناتے تھے، برتن بناتے تھے، بڑے بڑے برتن بناتے تھے، سمندروں دریاؤں میں سے جواہرات و موتی نکال لاتے تھے، پہاڑوں میں سے ہیرے تراش کر کے لے آتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ جنات کا کسی کی خدمت کرنا یا کسی کا کام کر دینا، یہ بعد میں صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے، انبیاء کی خدمت تو یہاں سے ثابت ہو گئی۔ تفسیر سراج منیر میں انہوں نے گنوائے ہیں، سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس طرح کے سراج منیر میں اسماء گرامی گنائے گئے، اور بہت سے صحابہ تھے جنات جن کے ذاتی کام کر دیا کرتے تھے۔ معارف القرآن میں مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ سلیمان علیہ السلام کے کام جو جن کرتے تھے، اسی لیے کوئی وہ وظیفہ نہیں پڑھتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام کو کوئی وظیفہ دیا گیا اور جن تھا، ایسی نہیں بات تھی۔ اللہ کے حکم سے وہ ان کے تابع ہو گئے تھے، اور ان کی بات وہ ٹال سکتے ہی نہیں تھے۔ جو خوشی سے مانتا تھا وہ اللہ اسے بخش دیتے تھے، اور جو ماننی اس کو بھی پڑتی تھی جو بے دلی سے مانتا تھا، لیکن اس بے دلی کا اسے عذاب دیا جائے گا، لیکن انکار کوئی جن نہیں کر سکتا تھا، ماننا اسے بھی پڑتی تھی کیونکہ وہ ان کے تابع کر دیے گئے تھے۔ تو بغیر کوئی وظیفہ پڑھے، بغیر کوئی چلہ کاٹے، بغیر کوئی خاص منتر ونتر پڑھے اگر جن کسی کا کام کر دیتے ہیں تو یہ انبیاء سے صادر ہو تو معجزہ ہے، اولیاء سے صادر ہو تو کرامت ہے۔ لیکن اس کے لیے کہ جن میری بات مانے یا جن میرا کام کر دیں، وظیفہ پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ جنوں کو مسخر کرنے کے لیے چلے کاٹنا، وظیفے پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، اور اس کے مختلف مدارج ہیں۔ پہلا درجہ تو اس کا یہ ہے کہ عموماً شیطان کی بتائی ہوئی باتیں ہوتی ہیں جو یہ عامل پڑھتے ہیں، اور وہ کفریہ باتیں ہوتی ہیں، اور ان کے پڑھنے سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے، بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ پھر یہ شیاطین اور جن اس کے تابع نہیں ہوتے، اس سے ملتے ہیں، اس کے پاس آ جاتے ہیں، اور اس کے کہنے پر چھوٹا موٹا جو ہو سکتا ہے کام بھی کر دیتے ہیں، دراصل اسے ذریعہ بنا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور لوگوں کے عقائد خراب کرتے ہیں۔ عامل سمجھتا ہے کہ جن میرے تابع ہیں، لیکن اصل میں شیاطین اور جنات نے اسے اپنے تابع کر رکھا ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے بے شمار لوگوں کے ایمان تباہ کرتے ہیں، کردار تباہ کرتے ہیں، برائیاں کراتے ہیں، گناہ پھیلاتے ہیں۔ تو کوئی ایسے جملے جن میں کفر ہو، ان کا چلہ کاٹنا، وظیفہ پڑھنا کفر ہے۔
کوئی ایسا کلام جس کا معنی آپ نہیں جانتے اس کا پڑھنا بھی حرام ہے، کیا خبر اس کے معنی میں کفر ہے، شرک ہے، کیا پوشیدہ ہے، تو اس کا پڑھنا بھی حرام ہے۔ اور سرے سے یہ عمل کرنا اجازت نہیں ہے۔ اللہ کی ساری مخلوق کو اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے، کوئی کسی کا غلام نہیں، سب اللہ کے غلام ہیں۔ اللہ کی اطاعت سب کو کرنی ہے، اور جو طریقے زندگی اللہ نے عطا فرمائے اس کے مطابق رہنا ہے۔ پھر آخر میں علماء فرماتے ہیں کہ کلام جائز ہو، جیسے قرآن کی کچھ آیات ہوں یا کوئی صورت ہو، کلام جائز ہو، اور اس غرض سے پڑھی جائے کہ اس کے پڑھنے سے جنات کے شر سے خود بچا جائے یا دوسرے لوگوں کو ان کے شر سے بچایا جائے، تو یہ جائز ہے۔ لیکن پھر اس پر بھی لکھتے ہیں کہ اسے پیشہ بنانا حرام ہے۔ یعنی یہ جائز ہے کہ جو کلام آپ پڑھتے ہیں، وظیفہ پڑھتے ہیں، اس کا مفہوم درست ہو یا وہ قرآن یا حدیث میں سے ہو، وہ پڑھنا جائز ہو، اور اس سے جنات کو آپ بھگا سکیں یا لوگوں کو تکلیف سے نجات دلا سکیں، تو یہ جائز ہے کہ اپنی حفاظت کر سکیں یا لوگوں کو حفاظت کر سکیں لوگوں کی۔ لیکن اسے پیشہ بنانا اور اس پر لوگوں سے اجرت لینا پھر حرام ہے۔ یعنی یہ پیشہ نہیں ہے کہ جنات قابو کیے جائیں اور ان کے ذریعے دولت کمائی جائے، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ ویسے ہی ایسے وظیفے پڑھتے ہیں کہ جنات آ کر رقم رکھ جاتے ہیں، جی ہم مصلے پر بیٹھتے ہیں تو مصلے کے نیچے سے پیسے نکل آتے ہیں۔ بھائی جنات نے کوئی ٹیکسال لگائی ہوئی ہے یا ان کے باپ کا کوئی پریس ہے کہ وہاں سے چھپوا کے لے آتے ہیں؟ اگر جنات لاتے بھی ہیں تو میرے آپ کے اٹھا کے لے آتے ہیں، کسی اور کے اٹھا کر آپ کے مصلے کے نیچے رکھ گئے تو وہ پھر حرام ہو گئے۔ لوگوں سے اجرت لینا بھی حرام ہے کہ یہ تعویذ دوں گا، اس سے آپ جن سے ٹھیک ہو جائیں گے، مجھے پیسے دیں، یہ بھی حرام، یہ پیشہ بنانا حرام ہے۔ حالانکہ علاج کی اجرت جائز ہے اور یہ بھی علاج ہے، لیکن اس میں چونکہ وہ وظائف اور چلے آ جاتے ہیں، اس لیے اسے پیشہ بنانے کو حرام قرار دے دیا گیا۔ یہ حرام ہے، یہ جائز، یہ کوئی پیشہ نہیں ہے، دولت کمانے کا یہ ذریعہ نہیں ہے۔ معروف ذرائع ہیں دولت کمانے کے، اور وہ چار ہیں: تجارت کرتا ہے، ذریعہ ہے، ملازمت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے یا کھیتی باڑی کرتا ہے۔ چار معروف ذرائع ہیں روزی کمانے، مزدوری کرتا ہے، تجارت، ملازمت، مزدوری، کاشتکاری، چار معروف ذرائع ہیں۔ پانچواں کوئی ایسا ذریعہ نہیں جو روزی کمانے کا ہو، باقی ہیر پھیر ہے اور وہ جائز نہیں ہے۔ تو اسے پیشہ بنا لینا، اور جس طرح آج کل کے عامل بیٹھے ہیں وہ لوگوں سے ہی پیسے لے کے عیش کر رہے ہیں، کوئی ان کی بات نہ مانے تو اس کے پیچھے جن لگا دے، سنتے رہتے ہیں، ہم نے تو کبھی دیکھا تو نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جو میں فلاں پیر کے پاس جاتا تھا تو اب میں یہاں اللہ اللہ کرتا ہوں تو اس نے میرے پیچھے جن لگائے۔ میں نے کہا بھائی جن لگائے یا دیو لگائے تمہارا یہاں کچھ نہیں بگڑے گا، اللہ اللہ کرو، کچھ نہیں بگڑے گا، جن لگائے یا دیو لگائے، کیونکہ جہاں اللہ کا نور ہوتا ہے وہاں جنات و شیاطین آ نہیں سکتے، وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اور یہ اللہ کا احسان ہے۔ اور جن لوگوں نے اسے پیشہ بنایا ہوا ہے اور بڑے سمجھتے ہیں جی ہم نے یاسین شریف پڑھی تو جن تابع ہو گئے، میاں یاسین شریف جنات تابع کرنے کے لیے جائز، حلال نہیں ہے۔ قرآن کریم زندگی کی کتاب ہے، اسے ماننا، اسے پڑھنا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ نصاب حیات ہے، کیسے جینا ہے، کیسے مرنا ہے، زندگی کس طرح بسر کرنی ہے، کس طرح کے تعلقات کس فرد سے ہوں گے، والدین سے، اولاد سے، دوستوں سے، دشمنوں سے، رشتہ داروں سے، قوم سے، ملک سے، بین الاقوامی، وہ پورے نظام کو زیر بحث لاتی ہے۔ اسے سمجھنا اور اس پر عمل کرنا یہ
زندگی کا مقصد ہے۔ یہ کوئی جادو کی کتاب نہیں ہے۔ تو آپ اسے الٹ پلٹ پڑھتے ہیں تو شیطان یہ کرواتا ہے کہ ایک تو قرآن میں تحریف کرے گا، عجیب عجیب چکمیں دیتا ہے، الٹی آیات لکھیں گے، پھر وہ جی مرغ کے خون سے دم مصفوح حرام ہے، بھی حرام سے کیا لکھو، مرغ ہے آپ اسے حلال کرتے ہیں تو جو خون نکلتا ہے وہ تو حرام ہے، دم مصفوح تو حرام ہے، جو خون بہتا ہے وہ تو حرام ہے، آپ اس سے قرآن لکھ رہے۔ بلکہ معاذ اللہ یہاں تک سنا گیا کہ پیشاب سے قرآنی آیات لکھتے۔ تو یہ سب حرام کام ہیں، اور ایسے لوگ نفرت کے قابل ہیں۔ لیکن عجیب بات ہے، گمراہ لوگ ایسے لوگوں کو بزرگ بنا لیتے ہیں، پیر بنا لیتے ہیں، شرینیاں دیتے ہیں، اور ان کے دروازے پہ دھکے کھاتے رہتے ہیں، نتیجتاً گمراہ ہوتے ہیں، عقائد خراب ہوتے ہیں، کردار خراب ہوتا ہے، عاقبت تباہ ہوتی ہے، قبر خراب ہوتی ہے۔ تو فرمایا ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا۔ سلیمان علیہ السلام کا صبح کا سفر ایک مہینے بھر کا ہو جاتا تھا، اور شام کو مہینے بھر کا پھر کر لیتے تھے، یہ واپسی کا کر لیتے ہوں گے۔ اور تانبے کا ان کے لیے ہم نے چشمہ بہا دیا، اور جنات کو ان کے تابع کر دیا اللہ کے حکم سے کہ وہ ان کا حکم مانتے اور ان کی خدمت کرتے تھے۔ اور اگر کوئی سرتابی کرتا جنات میں سے تو اسے اللہ کی طرف سے عذاب ملتا۔ پھر وہ جو چاہتے، جو حکم دیتے، ان کے لیے بڑے بڑے خوبصورت محلات بنوائے سلیمان علیہ السلام نے جنات سے، بڑے مضبوط قلعے بنوائے، خوبصورت عمارتیں بنوائیں، من محاریبہ، بہت خوبصورت عمارتیں، و تماثیل، اور خوبصورت مورتیاں۔ یہاں یہ بحث بھی آ جاتی ہے کہ تصویر حلال ہے یا حرام۔ سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں تو تمثیل بھی حلال تھی۔ تمثیل ہوتی ہے جو مجسمہ بنایا جاتا ہے، 3 ڈائمنشن جو چیز ہوتی ہے، طول، عرض یا اونچائی جس کی ہوتی ہے، لمبائی، چوڑائی، اونچائی، وہ بتی ہو سکتا ہے یا مورتی ہو سکتی ہے۔ تو ان کے زمانے میں، ان کی شریعت میں تو وہ جائز ہوگی، تبھی ان کے لیے جنات بناتے تھے۔ اور تصویریں بھی تخت سلیمان علیہ السلام پر تفاسیر میں ذکر ملتا ہے کہ موروں وغیرہ کی تصاویر ان کے تخت پر بنی ہوتی تھی۔ ہمارے ہاں اسلام نے مورتی کو قطعی طور پر حرام قرار دے دیا ہے۔ مورتی بنانا جائز نہیں ہے شریعت میں کسی طرح بھی۔ تصویر کے معاملے میں علماء کے 2 طبقے ہیں۔ ایک تو سرے سے کہتے ہیں جس طرح مورتی بنانا جائز نہیں ہے، اسی طرح تصویر بھی جائز نہیں ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ مورتی بنانا حرام ہے، تمثیل حرام ہے، تصویر پر حرمت نہیں ہے۔ پھر تصویر کے لیے شرط یہ ہے کہ جس میں زندہ رہا جا سکتا نہیں ہے، بندے کی پاؤں سے سر تک تصویر ہوگی تو وہ تصویر ہوگی۔ اگر یہ پیٹ سے اوپر جیسی یہ شناختی کارڈ پہ لگی ہوتی ہے، یہ جیسی نوٹ پہ بنی ہوتی ہے، یہ تصویر کے سرے سے حکم میں ہی نہیں آتی۔ کسی کو یہاں سے کاٹ دو تو اس میں زندگی کا تو کوئی تصور نہیں۔ تو جس تصویر میں زندگی کا تصور نہ ہو وہ تصویر کے حکم میں نہیں آتی۔ جب مسلمانوں نے بہت بڑا ایک گرجا فتح کیا، غالباً قسطنطنیہ کا تھا یا کون سا، مجھے یاد نہیں کون سا تھا، بہت بڑا گرجا تھا جو مسلمانوں کے قبضے میں آیا، تو اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی اور حضرت مریم کی اور مختلف فرشتوں کی خیالی تصاویریں محرابوں پر، ستونوں پر، دیواروں پر بنی ہوئی تھیں۔ عہد فاروقی میں وہ فتح ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ تو انہوں نے دارالخلافہ یہ گزارش بھیجی کہ اگر یہ تصویریں مٹاتے ہیں تو عمارت بڑی خوبصورت ہے،
تو یہ ساری بدصورت ہو، جگہ جگہ سے سیمنٹ اکھڑ جائے گا یا پلستر اکھڑ جائے گا، یا یہ نہیں ہٹاتے تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ گرجا جو ہے یہ مسجد بن جائے، تو پھر اس میں نماز کیسے ہوگی؟ اس کی در و دیوار پہ تصاویر ہیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حکم بھیجا تھا کہ اس کے چہرے کے نقش مٹا دو، آنکھیں، ناک، منہ یہ صاف کر دو، چہرے کے نقش نہیں، باقی تصویر رہے، کیونکہ بغیر چہرے کے زندگی کا تصور نہیں ہے۔ جب آپ چہرہ مٹا دیں گے تو وہ ختم ہو جائے گی، تصویر نہیں رہے۔ چنانچہ اس میں یہ آنکھ، ناک، کان، ہونٹ جو بنے ہوئے تھے یہ ختم کر دیے گئے، وہ تصویر کے حکم سے خارج ہو گئے۔ تو لہٰذا یہ بحث فضول ہے کہ جی نوٹ پر تصویر کیوں ہے یا شناختی کارڈ پر تصویر کیوں ہے، یہ بحث فضول ہے، یہ تصویر کے حکم میں ہی نہیں آتی۔ یا جو ویسے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں آدھی آدھی تصاویریں جن میں زندگی کا کانسیپٹ نہیں ہے، وہ تصویر کے حکم میں نہیں آتی۔ باقی رہی آج کی تصویر کی ضرورت، علاج معالجے میں بھی استعمال ہوتی ہے، چوروں ڈاکوؤں کو، مجرموں کو تلاش کرنے میں بھی استعمال ہوتی ہے، شناخت میں بھی استعمال ہوتی ہے، اشتہار دینے میں بھی استعمال ہوتی ہے، اور آج تصاویر کی کوئی حرمت باقی نہیں رہی۔ صدر مملکت سے لے کر وزیر اعظم اور جرنیلوں تک اور بڑے بڑے سیاستدانوں تک اور علماء کرام اور پیروں سے اور بڑے بڑے گدی نشینوں سے لے کر عام دیہاتی مولوی تک سب کی تصویریں چھپتی ہیں۔ اگلے دن ان میں لوگ سبزی باندھ رہے ہوتے ہیں اور نسوار باندھ رہے ہوتے ہیں اور چیزیں خرید رہے ہوتے ہیں۔ اب اس تصویر کو اس نظر سے کوئی نہیں دیکھتا، بڑے بڑے لوگوں کی تو جن کی چھپتی ہیں وہ کہتے ہیں جائز ہے، جن کی نہیں چھپتی وہ کہتے ہیں حرام ہے۔ ویسے ٹی وی پر کسی کو بھی لے لیں تو پھر وہ حرام حلال نہیں، وہ پھر تیار ہو جاتا ہے کہ یہ تو بڑی بات ہے، تو جسے نہیں لیتے وہ فتویٰ لگاتا رہتا ہے۔ تو آج کے عہد میں اس کی کوئی ایسی اہمیت نہیں رہی، وہ کاغذ رولتے پھرتے ہوتے ہیں، انہیں کوئی پوچھتا نہیں، بلکہ آج کے عہد میں تو اچھے لوگوں کی تصویریں چھپنی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ بڑی رسوائی ہوتی ہے اور بڑی ان کاغذوں کو کوئی نہیں پوچھتا پھر۔ تو بہرحال یہ طے ہے سب کے ہاں کہ جس میں زندگی کا تصور نہیں وہ تصویر نہیں۔ آگے دو طبقے ہو جاتے ہیں، ایک طبقہ کہتا ہے کہ تصویر حرام نہیں، تمثیل حرام ہے، بت بنانا حرام ہے۔ ایک طبقہ کہتا ہے نہیں جی تصویر بھی حرام ہے، جو آپ کو اچھا لگے۔ تو یہ عہد حاضر کی ضرورت ہے، تو جو ضرورت کے لیے بنائی جاتی ہیں، مجرموں کی شناخت کے لیے، بیمار کے علاج معالجے کے لیے، اس کے ایکس ریز، اس کے فوٹو، اس کی تصویریں، کسی پاؤں ہاتھ کی، ان کا شرعی جواز ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ وجفان کل جواب و قدور الراسیات، تالابوں جیسے بڑے، حوضوں جیسے بڑے لگن، بڑے بڑے تھال، اور ایسی دیگیں جو ہلائے نہ ہلیں، پورے پورے مکان جتنی ایک ایک بڑی دیگ۔ اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد کے گھر والوں بہت زیادہ شکر کرو اللہ۔ یعنی کسی کو حکومت ملتی ہے، اقتدار ملتا ہے، دولت ملتی ہے، اچھی گاڑیاں، اچھے گھر، اچھے مکان نصیب ہوتے ہیں، اچھی خوراک، اچھی غذا ملتی ہے، معاشرے میں احترام ملتا ہے، کسی کو کوئی فن ملتا ہے جو اسے لوگوں کا محبوب بنا دیتا ہے اور اسے دولت مند کا جو نعمت ملتی ہے، جتنی نعمت ملتی ہے اتنا زیادہ شکر ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ ٹھوکر انسان کو یہاں لگتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے یہ میرا کمال ہے، جی یہ میں نے، میری عقل مندی، میری دانش مندی اور میری سمجھ بوجھ سے مجھے یہ نعمتیں ملی ہیں۔ فرمایا جو ملتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے اور وہی آزمائش بن جاتا ہے، اور جتنی زیادہ نعمتیں ملتی ہیں اتنا زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب آگے یہ بڑا سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ شکر ہے کیا، کیسے ادا کیا جائے؟
انسان کیسے شکر ادا کر سکتا ہے کہ جو عبادت وہ کرتا ہے اس کے لیے اعضاء و جوارح، صحت، طاقت، تندرستی وہ بھی اللہ نے دی۔ ایمان لاتا ہے تو ایمان لانے کی توفیق بھی اللہ نے دی۔ قرآن سیکھتا ہے یا دین سیکھتا ہے تو وہ توفیق بھی اللہ نے دی۔ سب کچھ تو اللہ نے، حتیٰ کہ شکر کرتا ہے تو شکر کرنے کی توفیق بھی اللہ نے دی۔ پھر اس نے کیا کیا؟ تو یہاں معارف القرآن میں لکھتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ یہ شکر کرنے کی توفیق بھی تو نے دی، تو پھر میں تیرا شکر کس طرح ادا کروں؟ میں تو نہیں کر سکتا، میرا تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ اب تو نے شکر ادا کیا۔ اس حقیقت کو پا لینا کہ ہم تو اس کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے، یہ شکر ہے۔ عبادت کرنا، محنت کرنا، اطاعت کرنا، اللہ جل شانہ کی عبادات کو بجا لانا، عملی زندگی میں طاعات کو بجا لانا، یہ شکر ہے۔ اور یہ سمجھ لینا کہ یہ بھی میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، یہ بھی اس کی توفیق ہے، یہ بھی اس کا احسان ہے، اس نے مجھے ہمت دی، توفیق دی تو کر رہا ہوں، یہ ادائے شکر ہے۔ حتیٰ کہ فرمایا سلیمان علیہ السلام پر تو ہم نے یوں کرم کیا کہ بیت المقدس کی تعمیر داؤد علیہ السلام نے شروع فرمائی، پھر سلیمان علیہ السلام کے پورے عہد میں بے شمار جنات دیو لگے رہے، وہ عمارت بنتی رہی، بہت شاندار عمارت بنی۔ تو سلیمان علیہ السلام کا وقت دنیا سے رخصت کا آ گیا۔ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ، جب ان پر ہم نے موت کا حکم صادر کر دیا تو وہ چونکہ جنات تو تعمیر میں لگے ہوئے تھے اور ان کے حکم کے تابع ہو کر لگے ہوئے تھے، اور ان کا جو محل تھا شاہی جس میں وہ رہتے تھے اس طرف کا ایک شیشے کا کمرہ بنا ہوا تھا جس میں آپ تشریف لے جاتے، پردے ہٹا دیے جاتے اور وہ جنات کے کام کا ملاحظہ فرمایا کرتے کہ آج انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ وہ اس کمرے میں تشریف لے گئے، اپنی لاٹھی کے سہارے پر کھڑے ہو گئے اور موت وارد ہو گئی۔ 1 سال اس لاٹھی کے سہارے پر کھڑے رہے اور تعمیر ہوتی رہی۔ تو سوائے خاص جو 3-4 مصائب تھے ان کے کسی کو علم نہیں تھا کہ آپ کا وصال ہو چکا ہے۔ جنات کو بھی کوئی پتہ نہ چلا۔ جب معائنے کا وقت آتا تو وہ پردے ہٹا دیتے، اب کسی کی جرت ہوتی نہیں تھی آنکھ اٹھا کر دیکھے، اور کوئی دیکھتا بھی تو آپ سامنے کھڑے ہوتے تھے، تو پھر پردے بند کر دیے جاتے۔ تو 1 سال وہ کام ہوتا رہا۔ قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ، ان کے لیے موت کا حکم سا فیصلہ ہو گیا موت کا۔ یاد رکھیں لفظ موت ایک ہے لیکن ہر بندے کی موت مختلف ہے۔ لفظ ایک ہی ہے، کافر اور بدکار بھی سارے ایک جیسی موت نہیں مرتے، جتنے کسی کا کفر ہے، جتنے کسی کے گناہ ہیں، مختلف کیفیت ہوتی ہے موت کی۔ مومن بھی سارے ایک جیسی موت نہیں مرتے، ہر ایک کے اعمال اپنے ہیں، ایمان اپنا ہے، عقیدہ اپنا ہے، وہ فرق پڑتا چلا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ موت کا ایک درجہ ایسا بھی آتا ہے کہ جہاں بندہ مر جاتا ہے لیکن اللہ فرماتا ہے اسے مردہ نہ کہو، یہ بھی موت ہے کہ وہ زندہ ہے۔ قرآن کہتا ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون، یہ بات تمہاری عقل سے باہر ہے کہ ایک بندے کے بدن کے پرخچے اڑ گئے، کفن پہنایا، قبر میں دفن کر دیا تو وہ زندہ کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں وہ زندہ ہے ولکن لا تشعرون، تمہاری عقل اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے، تم اسے مردہ نہ کہو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ کون لوگ ہوتے ہیں
جو مر کے بھی زندہ رہتے ہیں، جن زندگی تک کا مطلب ہے کہ بدن سے روح جدا نہیں ہوتی، وہ زندہ ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو انبیاء کی اطاعت میں جان دیتے ہیں۔ آج کل تو جسے چور مار دیں وہ بھی شہید، جو ڈاکہ کرتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید، جو 50 قتل کر کے خود پھانسی لگ جائے وہ بھی شہید۔ شہید وہ ہوتا ہے جو اللہ کی عظمت پہ گواہی دیتے ہوئے جان دیتا ہے۔ شہید کا معنی ہے گواہ، یعنی وہ جس عقیدے پہ جمع ہوا ہے، توحید باری پہ، عظمت باری پہ، حقانیت نبوت پہ، کتاب کے حق پہ، اس پہ جان دے دیتا ہے، اس سے انحراف نہیں کرتا۔ اللہ کے دین کے کام میں، اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جان دے دیتے ہیں، اسے شہید کہتے ہیں۔ یعنی اس نے جان دے کر گواہی دی کہ میں حق پر ہوں۔ تو قرآن نے کہا کہ شہید کو مردہ نہ ہو، بلکہ فرمایا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات، یہ سوچ و گمان بھی نہ کرو کہ شہید مر گیا ہے۔ تو شہید نبی کی نبوت کی صداقت کی گواہی دیتا ہوا وہ نہیں مرتا، تو خود نبی کی موت کیسی ہوگی؟ جو نبی کی خلوص دل سے غلامی کرتا ہوا اور اس کی صداقت کی گواہی دیتا ہوا موت قبول کرتا ہے، اللہ کہتا ہے یہ زندہ ہے۔ اور ان کی زندگی کے بے شمار ثبوت ملتے ہیں۔ اصحاب بدر کی قبریں، بدر کے احد کی قبریں، احد کے واقعے کے 40 سال بعد وہاں سے نہر گزاری گئی، کھودی گئی، تو کسی صحابی کے بدن پر، پاؤں مبارک پر کوئی پھوڑا لگ گیا، قبر کو خون نکل آیا۔ اور بے شمار یہ واقعات گننے میں نہیں آتے، اتنے واقعات ہوئے ہیں جہاں صحابہ کرام کی قبریں کھولی گئیں اور صحیح سالم موجود، صدیوں بعد بھی صحیح سالم موجود، زندہ، صحیح سالم نہیں، زندہ وجود۔ اگر انہیں چھیڑا گیا تو کٹ لگایا گیا تو خون جاری ہو گیا۔ تو اگر نبی کی نبوت کی صداقت کی شہادت دینے والا نہیں مرتا تو خود نبی کی موت کیا ہو؟ تو اس موضوع پر سید اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کی موت اس طرح نہیں ہوتی جس طرح عام آدمی کی روح قبض کر کے پیش کی جاتی ہے، بدن الگ ہو جاتا ہے، روح الگ نہیں، بلکہ بدن ہی روح کا مقام ہوتا ہے، اور روح کا جو تعلق امور دنیا سے ہے وہ منقطع کر کے برزخ کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ بدن میں تغیر نہیں آتا، روح الگ نہیں کی جاتی۔ اور وہ خود آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں جیسے آپ ایک بلب جل رہا ہے اور اس پر ایک گلوب رکھ دیتے ہیں، اس کی روشنی کو محدود کر دیتے ہیں، تو جو تعلق روح کا امور دنیا، گرمی سردی، نیکی بدی، بول چال، بھوک پیاس، کھانا پینا، سونا، یہ سارے دنیا کے کام ہیں، ان سے روح کا تعلق توڑ دیا ہے۔ پھر اس کی دن رات روشنی، بول بال، بات چیت، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، یہ تعلق برزخ سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ نبی کی موت ہوتی ہے۔ اور اسی لیے آج بھی ہم پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کانا تو نہیں لگاتے کہ تھے، کوئی کلمہ یہ پڑھتا ہے کہ حضرت محمد اللہ کے رسول تھے، ہیں، قیامت تک یہی پڑھا جائے گا، ہیں۔ اس لیے کہ آج بھی حضور دنیا سے رخصت ہو گئے، موت واقعہ ہو گئی، برزخ میں جلوہ افروز ہیں، لیکن روح اطہر اور بدن عالی ایک ہے، وہی حیات ہے، دنیا سے زیادہ مضبوط حیات۔ اور علماء حق فرماتے ہیں کہ روضہ اطہر پہ جا کر مخاطب کر کے درود پڑھنا چاہیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، حضور خود سنتے ہیں، جواب عطا فرماتے۔ دور سے اگر کوئی یہی درود پڑھتا ہے تو اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میرا اللہ میرا درود آپ کی بارگاہ میں پہنچا دے۔ کچھ ہمارے دوست حضرات جو ہیں وہ
اس بات کے قائل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہیں اور سن رہے ہیں، میرا خیال ہے وہ خود بھی جھوٹ بولتے ہیں، انہیں پتہ ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان نہیں ہے کہ کہیں وہ تشریف لے جائیں، یہ کائنات ان کے قدموں میں جاتی ہے۔ مرکز ہوتا ہے، مرکز اپنی جگہ نہیں چھوڑتا، باقی سارا دائرہ مرکز کے گرد گھومتا ہے۔ کائنات ان کی ذات کے گرد گھومتی ہے، انہیں کہیں جانے کی کیا ضرورت۔ پھر اگر انہیں یہ احساس ہوتا کہ حضور یہاں موجود ہیں، حضور سن رہے ہیں، تو یہ لاؤڈ سپیکر پہ شور کرتے؟ یہ ان کا لاؤڈ سپیکر پہ کہنا الصلاۃ والسلام بڑے زور سے کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ حضور یہاں نہیں ہے۔ مجھ سے ایک دفعہ ایک بندے نے مسئلہ پوچھا کہ یہ کہنا کیسے ہے اور اس کا بڑا کتنا ثواب ہے۔ میں نے کہا تمہارا گھر میرا خیال مسجد کے قریب ہے۔ کہنے لگا جی اذان سنائی دیتی ہے، بڑی صاف سنائی دیتی ہے، والد زندہ ہے، صحت مند ہے جی ہے۔ میں نے کہا ایک دن مسجد سے لاؤڈ سپیکر آن کر کے زور زور سے کہنا ابا جی سلام علیکم، ابا جی سلام علیکم، زور زور سے کہنا تھوڑی دیر، پھر جب گھر آؤ گے تو ابا تمہیں مسئلہ سمجھا دے گا۔ تو اگر اپنے والد کو سلام علیکم نہیں کہہ سکتے تو نبی کریم کو کس بات سے کہتے؟ سپیکر پہ لگا کر زور زور سے کس بات پہ کہتے؟ وہاں تو اللہ کا حکم ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، حضور کی آواز سے کسی کی آواز بارگاہ رسالت میں بلند نہ ہو۔ تو جب تم یہ مانتے ہو کہ حضور یہاں موجود ہیں تو پھر لاؤڈ سپیکر پہ اتنا اس کا مطلب ہے تمہارے دل میں ہے کہ ہم نے میں ضد کر رکھی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ تم کوشش کرتے ہو کہ اتنا شور کرو کہ آواز دوسرے ملک تک چلی جائے۔ تو بہرحال لوگوں کے نظریات، اب ایسا دور آ گیا ہے کہ اب عقیدے نہیں رہے، اب دھڑے بن گئی ہیں کہ میں اس پارٹی میں ہوں، میں اس پارٹی میں، اچھی ہے یا بری ہے۔ تو اب دھڑے بندیاں بن گئے ہیں، جی میں دیوبندی ہوں، میں کیا دیوبندی ہے، کیا بریلوی ہے۔ دیوبند کو کوئی 125 سال ہوا ہے، 120-25 سال ہو گئے ہوں گے دیوبند مدرسہ بنا ہے، اور 100 سال کے قریب لگ بھگ ہوں گے بریلی مدرسہ بنا۔ 2 مدرسے ہیں۔ اسلام 1450 سال سے ہے، یہ 1350 سال کوئی دیوبندی تھے یا بریلوی تھے؟ یہ 2 مدرسے ہیں، ایک علی گڑھ پڑھتا ہے وہ علی کہلاتا ہے، جس نے دیوبند پڑھا وہ دیوبندی کہلاتا ہے، جس نے بریلی پڑھا وہ بریلوی کہلاتا ہے۔ یہ 2 مدرسے ہیں، یہ کوئی مذہب تو نہیں ہے، مذہب تو ایک ہی ہے اسلام۔ تو یہ خواہ مخواہ کہ اب دھڑے بازیاں بن گئی ہیں، اسلام میں دھڑ نہیں پالنی چاہیے، اللہ کی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے۔ فلما قضینا علیہ الموت، جب سلیمان علیہ السلام پر موت کا حکم صادر ہوا تو لوگ کہتے ہیں کہ جن بڑا غیب جانتے ہیں۔ بھئی جن یہ جو بجلی ہم جلا رہے ہیں اسے کو آنے جانے میں دیر لگتی ہے، یہ اسی کے کرشمے ہیں نا کہ چھوٹی سی بیٹری موبائل میں ہوتی ہے، ہم یہاں بٹن دباتے ہیں تو تھوڑے ہی ایک لمحے میں بات دنیا کے دوسرے سرے پر کر لیتے۔ برطانیہ میں، یورپ میں، امریکہ میں، افریقہ میں، چین میں بندہ بات کر رہا ہوتا ہے تو ایسے پتہ چلتا ہے کہ سامنے بیٹھا ہوا کر رہا ہے، بات تو وہاں سے آ رہی ہو۔ تو اس بجلی کی کرشمے ہے نا کہ وہ اتنی دور سے بات ایسے لگتی ہے جیسے پاس بیٹھا ہوا کر رہا ہو۔ تو جنات اس سے لطیف تر ہیں، اس سے زیادہ تیزی سے دنیا کے گرد گھوم سکتے۔ تو ہمارا گرد ہوتے ہیں، یہاں کی بات دیکھی وہاں کی دیکھی، کچھ ساتھ جھوٹ میں لائے اور آ کر بتا دیا۔ لوگ کہتے ہیں یہ غیب بتا رہے ہیں، غیب شاید اللہ فرماتا ہے غیب جانتے ہوتے تو انہیں پتہ ہوتا سلیمان علیہ السلام کا وصال ہو چکا ہے۔ وہ تو آپ کے وجود عالی کو کھڑا دیکھتے رہے اور مشقت سال بھر لگے رہے۔ جب مسجد مکمل ہو گئی، اللہ کریم نے چاہا تو آپ کی اس لاٹھی مبارک کو گھن کھا گیا، وہ لاٹھی ٹوٹ گئی اور وجود اطہر
فرش پر آ رہا تو جنوں کو پتہ چلا کہ یہ تو فوت ہو چکے ہیں کب کے، تو ہمیں تو خواہ لگائے رکھا۔ فلما ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من ساتا، انہیں مٹی کے گھن نے، جس نے آپ کی لاٹھی مبارک کھا لی تھی، تو اللہ کو یہی منظور تھا۔ تو جنوں کو تب پتہ چلا جب وہ لاٹھی اچانک ٹوٹ گئی اور وجود عالی فرش پر آ رہا، تو انہوں نے سمجھا تو ہمیں تو ویسے مشقت میں لگائے ہوئے، حضرت کا تو وصال ہو چکا ہے۔ تو فرماتے ہیں اللہ کانوا یعلمون الغیب، اگر جنات غیب جانتے ہوتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو اس مزدوری میں ذلیل نہ ہوتے اور پتھر اٹھا کر نہ لاتے اور دیواریں نہ بنا رہے ہوتے۔ لہذا کوئی جن بھی غیب نہیں جانتے، غیب جاننا صرف اللہ کو زیبا ہے اور وہی غیب دان ہے۔ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، اہل سبا کے لیے ان کے گھروں میں، ان کے شہروں میں بہت اللہ کی مہربانی تھی اور عظمت الہی کے بڑے دلائل تھے۔ بہت آباد شہر تھے، سبا کا علاقہ یمن کا علاقہ تھا اور پہاڑی علاقہ ہے، بڑی بڑی وادیاں اور بڑے خوبصورت پھلدار درخت اور ہر چیز نعمتیں، اور وادیوں میں انہوں نے معارب، بہت بڑا شہر تھا ان کا، اس کے اوپر انہوں نے سد معارب، وہ ایک بہت بڑا ڈیم بنایا۔ یہ ڈیم کی صنعت بھی اس زمانے سے آ رہی ہے، بارشی پانی کو روک کر انہوں نے بہت بڑا ڈیم بنایا جس سے نہریں نکالیں، اور جو راستے تھے، شہر اتنی فاصلے پر شہر آباد تھے کہ ایک شہر سے نکلیں دوسرا نظر آتا تھا۔ خوبصورت سڑکیں بنائیں، سڑکوں کے گردا گرد اس ڈیم کی نہریں گزرتی تھیں اور درخت، میوہ دار پھلدار درخت لگے ہوئے تھے۔ فرماتے ہیں کہ کوئی مسافر اگر سر پہ ٹوکری رکھ لیتا تو اگلے شہر جانے تک اس کی ٹوکری مختلف قسم کے پھلوں سے بھر جاتی تھی، جس درخت سے نیچے سے گزرتا کچھ نہ کچھ اس پہ گرتا رہتا۔ تو بڑا خوبصورت ملک انہوں نے بنایا، نہریں بنا دی دو رویا سڑکوں کے گرد، اور خوبصورت سڑکیں بنائیں، خوبصورت شہر بنائے، قریب قریب بنائے، آباد بنائے، اور آدمی کبھی اکیلا پن محسوس نہیں کرتا تھا۔ پھر ایسی منصوبہ بندی کی گئی کہ رزق ہر ایک تک پہنچے۔ تو یہ جو معیشت کی منصوبہ بندی ہے یہ جرائم سے روکتی ہے۔ اللہ کہیں فرماتے ہیں انہیں نہ چور کا ڈر تھا، نہ ڈاکو کا، نہ کوئی خطرہ، نہ خوف، کوئی ڈر نہیں، بے خوف و خطر رات دن سفر کرتے، آبادیوں میں سے گزرنا ہوتا تھا، باغات اور پھل ہوتے تھے۔ تو بہت عظمت الہی کی دلائل تھیں اس میں۔ جنتان عن الیمین و شمال، ان کے دائیں بائیں باغ لگے ہوئے تھے راستوں کے۔ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ بہت خوبصورت شہر اور معاف کرنے والا پروردگار۔ اللہ کی نعمتیں کھاؤ، اس کی اطاعت کرو، شکر اطاعت کا نام ہے، کمی رہ جائے تو وہ بخشنے والا ہے۔ تو اتنے انعامات تھے ان پر اللہ کے۔ ہوا کیا، ایسا شیطان نے انہیں بہکایا، وہ کہنے لگے رب کریم یہ بھی کوئی زندگی ہے، روٹین لائف بن گئی ہے، جدھر نکلو پھل بھی مل جاتے ہیں، روزی بھی مل جاتی ہے، نہ چور کا ڈر، نہ خطرہ، نہ کوئی ویرانہ آبادیاں ہی آبادیاں، باغ ہی باغ۔ یہ کوئی زندگی ہے؟ دور دور شہر ہوں، لمبے سفر ہوں، مشکل سے کرنے ہوں، ڈاکوؤں کا خطرہ ہو، چوروں کا ڈر ہو، پھر تو زندہ رہنے کا کوئی مزہ ہے۔ انسانی مزاج بھی عجیب ہے۔ کہا اللہ کرے ہماری تو ایک روٹین بن گئی ہے، یہاں سے اٹھو وہاں چلے جاؤ، کوئی پتہ ہی نہیں چلتا گھر ہیں یا پردیس میں ہیں، ہر جگہ رزق بھی عام ہے، فروٹ بھی مل رہے ہیں، لباس بھی مل رہا ہے، شہر بھی آباد ہیں، کوئی چور ڈاکو کا ڈر بھی نہیں۔ تو یہ کون سی زندگی ہے؟ کہنے لگے یہ کوئی نہیں،
کوئی دور دور فاصلے ہوتے، ہمت سے جانا پڑتا، ہم بھی کوئی تلوار بندوق اٹھاتے کہ راستے میں چور نہ آ جائے، ڈاکو نہ آ جائے، کوئی پہاڑیاں چڑھنا پڑتی، کوئی پتھر کھانے پڑتے، تو یہ تو کوئی، اور پھر محنت کر کے تو رزق لانا پڑتا، پھر کھانے کا مزہ آتا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جب انہوں نے ناشکری کی، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، ہم نے ان پر بند کا سیلاب چھوڑ دیا۔ جب انہوں نے یہ رویے اپنائے تو اللہ کریم بڑے بے نیاز ہیں، انہوں نے چوہوں کو لگا دیا بند میں، وہ سارا بند چوہوں نے کھوکھلا کر دیا۔ جب برسات آئی بند بھرا تو چوہوں کے بلوں میں پانی گھسا، وہ پانی ایک دفعہ جہاں سے نکل جائے پھر وہ مٹی کو اٹھائے لے، سارے بند ہی ٹوٹ گئے، تباہ ہو گئے۔ ان پر ہم نے ارم کا طوفان بھیج دیا، بدلناہم جنتین جنتہم جنتین ذواتئی اکل خمط واصل وشیء من سدر قلیل، ان کے باغات کو ہم نے ایسا تباہ کیا کہ جنگلی جھاڑ جھنکاڑ رہ گئے اور چند بیریوں کے ٹنڈ منڈ درخت رہ گئے، سارے باغات وہ سیلاب بہا کر لے گیا۔ شہروں کو اس نے ملیا میٹ کر دیا، سڑکیں اکھیڑ کر تباہ کر دیں، باغات اجڑ گئے، نہریں ٹوٹ گئیں، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا اور کچھ باقی نہ رہا۔ کچھ لوگ جو بیشتر لوگ سیلاب کی نظر ہو کر بہہ کر سیلاب میں ذلیل ہو کر مر گئے، جو بچ گئے تھوڑے بہت جو بچے وہ وہاں سے ہجرت کر کے کوئی کسی جگہ چلا گیا، کوئی کسی جگہ چلا گیا، اور عرب کے جزیرہ نما عرب کے مختلف علاقوں میں پھیل گئے۔ ذالک جزیناہم بما کفروا، انہوں نے جب ناشکری اختیار کی تو ہم نے انہیں اس کا یہ بدلہ دیا۔ یعنی بندے پر اللہ کی نعمتیں ہوں تو اس پر شکر بھی واجب ہو جاتا، اور جب وہ شکر نہیں کرتا تو وہی نعمتیں مصیبت بن جاتی۔ آج کا ہمارا مسئلہ یہ ہے، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے پاس بے شمار نعمتیں ہیں، اقتدار بھی ہے، شہرت بھی ہے، دولت بھی ہے، رہنے کو بڑا بنگلہ بھی ہے، نوکر چاکر بھی ہیں، زمینیں بھی ہیں، گاڑیاں بھی ہیں، سکون نہیں ہے، گھر سے بیماری نہیں نکلتی، رات کو نیند نہیں آتی، کوئی کھا لیں تو ہضم نہیں ہوتا، بیٹی بیمار ہے، بیوی کو کینسر ہو گیا ہے، بیٹے کو یرکان ہو گیا ہے، فلاں کا یہ ہو گیا، فلاں، یہ کیا ہے؟ اتنی نعمتیں دے کر وہ کریم اتنی مصیبتیں کیوں لگا دیتا ہے؟ یا اللہ تو نے نعمتیں دی ہیں تو ان بیچاروں کو انہیں استعمال کرنے دے، انہیں خوش ہونے دے، انجوائے کرنے دے۔ فرمایا میں نے نہیں لگائیں، میں نے تو نعمتیں دی، مصیبتیں انہوں نے پال لی، انہوں نے نعمتوں پر ناشکری کی۔ میں نے جتنی نعمتیں دیں انہیں اتنی اطاعت کرنی چاہیے تھی، اتنا شکر کرنا چاہیے تھا، میں اور نعمتیں عطا کرتا۔ میں نے نعمتیں دیں، انہوں نے ناشکری کی، یہ تو ایک سجدہ کرنے سے بھی بیزار ہے۔ ان کے پاس اربوں روپے ہیں، پھر حرام حلال کی تمیز کیے بغیر گھسیٹے جا رہے ہیں، پاک پلیت نہیں دیکھتے، حلال حرام نہیں دیکھتے، تو یہ مصیبتیں تو یہ اپنی محنت سے اپنے گھر لا رہے ہیں۔ حلال کھاتے، اللہ کی عبادت کرتے، اس کا شکر ادا کرتے تو ان کے گھروں میں بھی شادمانی ہوتی، سارے خوش رہتے۔ اللہ فرماتے ہیں میں تو انہیں نعمتیں دیتا ہوں، لیکن جب یہ کفر یعنی ناشکری کرتے ہیں تو اہل سبا کی طرح، جس طرح باغاتوں کی جگہ ویرانے آ گئے اور بند ٹوٹ گئے اور پانی کا قطرہ نہ ملتا تھا، سڑکیں ٹوٹ گئیں، نہریں چلی گئیں، شہر پانی میں سیلاب میں بہہ گئے، لاکھوں ہزاروں کروڑوں لوگ سیلاب میں بہہ کر تباہ ہو گئے، کوئی جو چند بچ گئے ادھر ادھر بھاگ گئے اور علاقہ ہی ویران ہو گیا۔ یہ کیا تھا؟ جزیناہم بما کفروا، یہ ان کی ناشکری کا بدلہ تھا، انہوں نے خود ناشکری کی، اس کا بدلہ انہوں نے پایا۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور جو ناشکری کریں اس کا اور کیا بدلہ ہو سکتا ہے؟ ناشکری کا بدلہ یہی ہوگا جو انہوں نے پا لیا۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، جب ناشکری کرتے ہیں تو اور کیا پائیں گے؟
سو بھائی آج بھی اگر ہر گھر میں بے چینی ہے تو ذرا تجزیہ کر کے دیکھو کہ اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں اور تم اس کا شکر کتنا ادا کرو۔ تو جب ہم ناشکری کریں گے، محنت پر اللہ کا شکر نہیں کریں گے، اس کی اطاعت نہیں کریں گے، اس کے نبی کی اطاعت نہیں کریں گے، تو وہی نعمتیں مصیبت کا سبب بن جائیں۔ جب انہوں نے بند بنایا تھا نا، ساری راحت اس ایک بند سے تھی، وہی بند ان کی تباہی کا سبب بن گیا۔ تو آج بھی اگر ہمارے ہر گھر میں پریشانیاں ہیں اور ہم بھاگ دوڑ رہے ہیں، کبھی عاملوں کے پیچھے اور کبھی تعویذ دھاگوں والوں کے پیچھے اور کبھی کوئی پیر ڈھونڈ رہے ہیں اور کبھی فقیر، تو یہ پیروں فقیروں کا معاملہ نہیں ہے، آپ کا معاملہ اپنے مالک کے ساتھ، اس کے ساتھ تعلقات درست کر لیں۔ آپ کو کسی پیر فقیر کی کوئی ضرورت نہیں، آپ جانے آپ کا رب جانے، اس کی اطاعت کریں، اپنا عقیدہ درست کریں، اپنا کردار درست کریں، حلال کھائیں، رب کا شکر ادا کریں، آپ کو سکون ہی سکون نصیب ہو جائے گا، کوئی پریشانی نہیں رہے گی۔ اور اگر ناشکری کریں گے تو فرمایا ناشکری کا اور بدلہ کیا ہوتا ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔